بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کی ہماری کلاس کا موضوع ہے مطالعہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت و اہمیت۔ سب سے پہلے ہم اس موضوع کے معنی اور اس کے مفہوم کی وضاحت کریں گے کہ اس موضوع سے کیا مراد ہے، اس کے کیا معنی ہے۔ مطالعہ تو آپ جانتے ہیں، پڑھنے کو، مطالعہ کرنے کو کہتے ہیں۔ سیرت طیبہ، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، طیبہ کا مطلب ہے پاکیزہ۔ تو سیرت طیبہ کا لفظ خاص ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ۔ تو سیرت طیبہ کا مطالعہ، اور سوال یہ ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے اور کتنی اہمیت ہے، یہ ہمارا موضوع ہے۔ سیرت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی راستے کے اور چلنے کے ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل سیروا فی الارض، چلو پھرو زمین میں، سیاحت کرو، چلو، اور اللہ کے جو ہیں وہ واقعات اور زمین اور اس کے واقعات اور حادثات کو دیکھو اور اس سے عبرت اور سبق پکڑو۔ تو اسی طرح سیرت چلنا، لیکن اس سے مراد محض راستوں پہ چلنا نہیں، بلکہ زندگی کے طریقوں پر، وہ طریقے جن میں زندگی میں جن پر چلا جاتا ہے۔ تو یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ، اصول اور ضوابط، اور اس کے لیے کیا تھاٹس ہیں، کون سے آپ کے افکار ہیں، اور کون سے آپ کے عقیدے ہیں، کون سے آپ کے خیالات ہیں جن کو پیش نظر رکھ کے آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس کو سیرت کہتے ہیں۔ اب ہم نے، چونکہ ہر شخص نے زندگی گزارنی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، اور جب انسانوں کو اللہ نے زمین پر بھیجا، اب انسان کو تو اس بات کی خبر نہیں کہ اس کو کس نے بھیجا اور اس کو کس لیے بھیجا، اور اب زمین پر اس نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو زندگی دی اور زندگی گزارنے کے لیے اس کو حیات کے اسباب دیے، یعنی جب ہم زندہ، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں لاتا ہے، ہم پیدا ہوتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، تو جتنے بھی انسان ہیں اللہ نے ان کی ضروریات کی سب چیزیں رکھ دی، یعنی ان کے روشنی کے لیے سورج دن میں آ جاتا ہے، رات کو سورج چلا جاتا ہے، رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے، آرام کرتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، اللہ چاند لے آتے ہیں، ستارے لے آتے ہیں، اور اسی طرح زمین پہ انسان کی جو ضرورتیں ہیں وہ اس کی پوری ہوتی ہیں، پانی ہے، اجناس ہیں، غذائیں ہیں، ہوا ہے۔ تو یہ گویا زندگی انسان کی زمین پر حیات کے سارے لوازمات اور اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ صرف کھانے پینے کی چیزیں اور زندگی گزارنے کی چیزیں تو دے دیں، لیکن اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ اور اصول اور ضوابط نہ بتائیں، تو پھر ہر شخص اپنی مرضی اور طریقے پہ چلے گا اور اس سے فساد ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کو مادی ضرورتیں دی ہیں، وہیں اپنی ہدایت بھی دی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا اور شیطان بھی ساتھ، اللہ نے اس کو بھیج دیا کہ تم بھی زمین پر رہو گے، تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو میری طرف سے جب تمہیں ہدایت آئے گی، ہدایت رہنمائی کو کہتے ہیں، کہ جب میری طرف سے تمہیں کوئی ڈائریکشنز آئیں گی،
رہنمائی آئے گی، آرڈرز آئیں گے کہ ایسے زندگی گزارنی ہے، یہ طریقہ اپنانا ہے، یہ سلیقہ اپنانا ہے۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو میری ڈائریکشنز پر چلے گا اس کو نہ تو کوئی غم ہوگا اور نہ ملال ہوگا، اور جو اس سے اعراض کرے گا، جو اس سے بھاگ جائے گا، اس کی میری بات نہیں مانے گا، میری ڈائریکشنز پہ عمل نہیں کرے گا، تو اس کے لیے پھر دوزخ کا عذاب ہوگا جس میں وہ رہیں گے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کے لیے زمین بنائی اور زمین میں زندگی گزارنے کی ساری چیزیں رکھیں، وہاں اس کو زندگی گزارنے کے لیے ہدایات، سلیقہ، طریقہ بھی عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جیسے زندگی نعمت ہے تو اس کی ہدایت بھی نعمت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے انبیاء بھیجے جو انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتے ہیں، ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی، اپنے ہدایات ریٹن بھی دی، ان کے قلب میں اتار دی، اور ان کو اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی بھیجا۔ انبیاء آئے، انہوں نے لوگوں کو اللہ کے حکم پر عمل کر کے دکھایا، اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر آئے، جنہوں نے آنے والے انسانوں کے لیے ایک مکمل رہنمائی اور نمونہ دیا۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں بہترین نمونہ ہے۔ تو گویا خود خالق کائنات ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں کہ تم نے جب زندگی گزارنی ہے تو تم نے رہنمائی کہاں سے لینی، تم نے کس کو فالو کرنا ہے، کس کے طریقے پہ چلنا ہے۔ تو نمونے کے لیے، مثال کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیش کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بطور مثال پیش کیا کہ دیکھو ان کی پیروی کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت آپ نے، ہمارے موضوع کی بنیادی آیت ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اور لکھ بھی لینا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں سیرت طیبہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ اس کی کیا ضرورت اور اہمیت ہے۔ اب اس کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ ہم نے اس بات سے لگایا کہ خود اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سیرت ہے، ان کا نمونہ ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو ہم نے خاص دیکھنا ہے۔ اس کو ہم دوسری جو ہماری سلائیڈ ہے اس کو ہم کرتے ہیں، اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ کن کن باتوں میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور آپ کی حیثیت اور مقام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے کیا مقام اور مرتبہ رکھا ہے، اس کو ہم دوسری سلائیڈ میں دیکھتے ہیں۔